ایک صحابی تھے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں یا ظاہراً مجھے ایک جن آ کے کہا کرتا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے۔ ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی کہا، تین دفعہ بھی کہا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ صرف وہی خواب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ جن کہتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو اور تجھے بھیجنے والے کو بھی مبارک ہو، تجھے بھی اللہ جزا دے اور تجھے بھیجنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو جنگی قیدی ہوں گے ان کے ساتھ 3 قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اس کو بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ انہیں قید کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یہ پہلا حال ہے۔ اور دوسرا حال یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، شر چھوڑ دیں گے تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کیا جائے۔ اور تیسرا حال یہ کہ یہاں پھر ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان کیا، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا اور ایک بڑی اہم بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو دین کا کام کرنے والے، جو پیغام دین پھیلانے والے ہیں، جو دین کی کوئی سی بھی ڈیوٹی کرنے والے، اگر وہ مخلص ہو کر للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا ایمان والو اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، تمہیں اللہ ثبات عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ استقامت عطا کرے گا۔ اگر تم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کا کام کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر تمہارے ذاتی مفادات ہیں، اگر اس کے اندر تم نے نام دین کا لیا ہے اور تم اس سے کما دنیا رہے ہو، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، غلبہ دین کے لیے اپنا کردار ادا کرو، نفاذ دین کے لیے جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اصول ہے جو ہر دین کا کام کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ پھر مجھے وسائل نہیں ملیں گے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا، پھر یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے لیے اسباب کون پیدا کرے گا۔ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے کہ وہ دین کے کام میں مخلص ہے۔ ٹھیک ہے مشکلات آئیں گی اور وہ مشکلات کا آنا بھی اس کے لیے باعث راحت بنے گا، وہ مخالف ہوا کا آنا بھی اسے اونچا اڑا لے گا، لیکن وہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد کرے۔ آج اس دور کا ایک یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے لیے، قوم، قبیلے، علاقے، ملک، ملت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ ہال کہاں گئے جہاں صرف دین کے عروج اور بقا کے لیے میٹنگیں ہوا کرتی تھی۔ آج لوگ ذاتوں کے عروج کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج ان بڑے بڑے اجلاسوں کی، ان بڑے بڑے
اجتماعات کی کہ جس میں عروج دین کے لیے بات کی جائے، دین کو آگے لے جا کر کے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اول تو لوگ دین کا کام کر نہیں رہے اللہ ماشاءاللہ، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی اس قدر زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس قدر زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے کہ مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کوشش کریں دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خیر کا جملہ بولیں، ان کی اخلاقی آپ مدد کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے